أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان کی مناسبت سے بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے کہ ماہ شعبان ان مقدس ترین مہینوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی خصوصی عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مومنین کے لیے پیش کیا ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام ایام میں روزے رکھا کرتے تھے اور خصوصی عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ ماہ رجب اور شعبان ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے کثیر احادیث اس میدان میں وارد ہوئی ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد معتبر احادیث کی ہے۔ کلی طور پہ اس مہینے کے جو اہتمام کی مومنین کے لیے تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحابی سے کہ کیا اس مہینے روزے رکھے ہیں، رجب کے مہینے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ میری اس طرف توجہ نہیں تھی، اس میں کیا ثواب ہے یا کیا تاکید ہے اس بارے میں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے پھر تاکید کی اس مہینے میں روزے رکھنے کی، اور وہ جب یہ سوال امام علیہ السلام نے راوی سے کیا تھا تو ماہ مبارک رجب کی آخری ایام اور دن آ چکے تھے، تو امام علیہ السلام نے پھر ان ایام کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان کی کثرت سے فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہوتے، لیکن یہ توصیہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی وجہ سے اپنے آپ کو اور آپ مومنین کی خدمت میں ہے کہ اس مہینے کا خصوصی اہتمام کریں۔ بعض ایسے اعمال ہیں ہمارے لیے ان کا انجام دینا انتہائی آسان ہے، صرف توجہ رکھنے کی بات ہے، اور اس کے حتماً و حتماً آثار ہیں، کیونکہ ایک چیز کا جب انسان تکرار کرتا ہے تو وہ اس کے نفس کا حصہ بن جاتا ہے، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ یہ ایک قانون خلقت ہے کہ جس چیز کا تکرار انجام پاتا ہے وہ جنم لے لیتی ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک حد تک آمادہ کریں تاکہ ماہ مبارک رمضان جو کہ شہر اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام کر سکیں۔ ماہ رجب کو امیر المومنین علیہ السلام کے مہینے سے نسبت دی گئی ہے، ماہ شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اور اسی طرح یہ مرتبہ ہے، یہ تین حقیقت میں مراتب ہیں۔ رجبی انسان بنتا ہے تو اس قابل ہے کہ اب شعبان میں داخل ہو سکے، جب ماہ شعبان میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس قابل ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر سکے۔ لہذا یہ آمادگی نفس کے لیے ہدف اصل ہے ماہ مبارک رمضان، اس کی آمادگی کے لیے ان دو مہینوں میں اہتمام ہمارے لیے ضروری ہے۔ چند ایسے اعمال میں تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر ہم کچھ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم انجام دیں تو یقیناً و یقیناً اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو آباد کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس دنیا میں رنگینی ہمیں اچھی لگتی ہے، اگلے جہان میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کے تحت اس دنیا میں ہمیں فرصت ہے کہ اپنے اوقات اور اپنے اموال کو، اپنی صلاحیتوں کو اس جہان کی آبادکاری کے لیے کوشش کریں کہ ہم خرچ کریں۔ لہذا ان میں سے ایک عمل ہے کثرت سے صلوات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح اس مہینے میں روزے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ اب اس نسل کے لیے جو، چونکہ ہر انسان تقریباً اپنی زندگی میں اگر 60 سے 70 سال عمر گزارتا ہے تو
2 دفعہ وہ اپنے گرمیوں کے روزے دیکھتا ہے اور 2 دفعہ سردیوں کے روزے دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں کے بچپن میں گرمیوں کے روزے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر سردیوں کے، اور پھر یعنی 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان گرمیوں کے روزے آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہماری نسل میں اسی طریقے سے ہے۔ بعض کے لیے برعکس ہوتا ہے کہ بچپنے میں سردیوں کے روزے آ گئے اور بعد میں گرمیوں کے روزے آئے، تو ان کے لیے پھر بڑھاپے میں گرمیوں کے روزے آتے ہیں اور وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم ہم لوگوں کے لیے بڑی ایک سہولت میسر ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کی بہار ہے، لکل شیء ربیع، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کو ماہ مبارک کی بہار قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے مومن کی بہار۔ مومن کی بہار یہ ہے کہ سردیوں کو مومن کی بہار قرار دیا گیا ہے کہ اس میں دن طولانی ہوتے ہیں، دن مختصر ہوتے ہیں اور راتیں طولانی ہوتی ہیں، لہذا راتیں طولانی ہونے کی وجہ سے نماز شب پڑھنا بہت آسان ہے اس کے لیے۔ مثلا ابھی ہم حساب لگائیں تو تقریباً 6 بجے کے قریب فجر قضا ہوتی ہے، ایک انسان آرام سے نماز شب یا نماز تہجد کی چند رکعتیں تو حتماً پڑھ سکتا ہے نماز فجر سے پہلے، یا اگر قضا بھی ہو جائے نماز تہجد، نماز فجر سے پہلے یا بعد میں چند رکعتیں نماز تہجد کے لیے اہتمام کر سکتا ہے۔ اور دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے روزے رکھنا بہت آسان ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی اس نے بالفرض سحری کی ہے تو اس کو پیاس کا تو احساس زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، بھوک کا تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سحری کے بغیر بھی روزہ رکھے تو اتنی توان ہے کہ انسان روزے کو رکھ لے، چونکہ روزہ ڈھال بن جائے گی انسان کے لیے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے تجسیم اعمال کے باب میں کہ جب موت کا وقت انسان کے لیے قریب آئے گا تو انسان اپنے اموال کی طرف رجوع کرے گا اور ان سے تقاضا کرے گا کہ مجھے اس سختی سے نجات دو، اس مشکل سے نجات دو، تو اموال اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے۔ ان سے جب مایوس ہو جائے گا تو اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کو وہ آوازیں دے گا، چونکہ انہیں ہمیشہ اس نے اپنی زندگی میں مددگار بھی پایا تھا اور انہی کے لیے سارا کچھ اس نے اپنی زندگی میں خرچ کیا، سارے کے سارے جو امور اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے وہ اپنی آل اولاد کے لیے ہی تھے۔ لہذا اس مورد میں وہ اپنے آل اولاد کو پکارے گا، وہ بھی اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کر سکیں وہ کریں گے، یہاں تک کہ موت سے اسے نہیں بچا سکیں گے اور موت اسے آ دبوچے گی، اور پھر وہ چیخ چلا کے کہہ رہا ہوگا کہ مجھے قبر میں تنہا نہ چھوڑنا۔ اس کی تنہائی اور اس کی وحشت سے میرا دل بند ہوا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے کان نہیں دھرے گا، یہاں تک کہ آل اولاد اسے قبر کے دہانے تک پہنچا دیں گی۔ یہ آخری اس کا رفیق اور ساتھی ہے اس دنیا میں، اور وہی روتی دھوتی آنکھیں وہ خشک ہو کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گی اور قبر میں اسے تنہا چھوڑ دیں گی۔ قبر کے اندر اس کے لیے ایک گھبراہٹ، خوف اور مشکل کا شدید ایک غلبہ اس کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ ایسے میں ایک چیز اس کے ہمراہ فقط رہے گی اور وہی اس کی حقیقی رفیق ہے اور وہی اس کا ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے، اور وہ ہے اس کا عمل۔ انسان کا عمل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، لہذا اگلا جہان عمل کے ساتھ ہے انسان کے، بدون عمل نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اس کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمایا اور اگلے جہان کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے خود اگلے جہان کو تخلیق کرو۔ لہذا اب جب اگلے جہان میں باری آئے گی، اس لیے ہم یہ تصور نہ کریں کہ جیسا ابھی ہم آنکھ کھولتے ہیں تو نعمات ہمارے ارد گرد ہیں، بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں، صحت اللہ نے عطا کی ہے اور ایک رونق رنگ برنگ کا دن ہمارے سامنے اجاگر ہو گیا۔ اگلا دن قطعاً و قطعاً ایسا نہیں ہے، حتماً و حتماً ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر آیات بھری ہوئی ہیں، احادیث ہمارے پاس زیادہ ہے، قرآن کریم میں توحید سے زیادہ قیامت کی آیات وارد ہوئی ہیں۔ حالانکہ کئی موضوعات ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، اس کے علاوہ اخلاقیات کے باب ہیں، فقہی احکام ہیں، لیکن قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس کی تلقین کی ہے وہ معاد اور قیامت کے بارے میں، کیونکہ انسان اقرار کرتا ہے
اندر سے یہ یقینی کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اب میری باری ہے. مرتے ہیں اس کے سامنے بہت سارے افراد، لیکن وہ اندر سے یقین کیے ہوئے کہ ابھی میری باری نہیں ہے، میری تو بعد میں باری آئے گی، اور جب آئے گی تب دیکھ لیں گے. یعنی تب میرے لیے کوئی استثنائی طور پہ کچھ ہو جائے گا، کوئی اور میرے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی اور مشکل میرے لیے حل ہو جائے گی. لہٰذا یہ احساسات انسان اسی غفلت میں چلا جاتا ہے، عمل اس کے ہمراہ رہتا ہے. لہذا اگر انسان نے روزے رکھے ہیں، روزے اگر کسی انسان نے رکھے ہیں تو اس صورت میں یہ روزہ ڈھال بن جائے گا. تو آیات میں وارد ہوا ہے کہ جب منکر نکیر حساب کتاب کے لیے فرشتگان آئیں گے تو ان کی وحشت اور دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگے گا اور رنگ اچانک اڑ جائے گا، اور عجیب سا خوف پورے وجود پر اس کے طاری ہو جائے گا. ایسے مورد میں اس کا ایک رفیق جو اس کی تنہائیاں دور کر رہا تھا وہ نماز قرار پایا، ایک اور اس کے لیے ساتھی اس کا بن گیا جو اس وقت موجود تھا. یہ سارے آگے بڑھ کر چاہیں گے کہ اس کو آنے سے روکا جائے، یا اس کو ہم خود ہی اپنے طور پہ نپٹا لیں، اس بندے خدا تک نوبت ہی نہ آئے. تو ان میں صبر فوراً آ کے روزہ یا صبر کے بارے میں، ہر دو کے بارے میں آیا کہ یہ فوراً آگے بڑھ جائیں گے اور آگے بڑھ کے کہیں گے نہیں اگر میں نہ اسے سنبھال سکا تو پھر تم لوگ آنا. اور وہ آگے بڑھ کر ان سے معاملہ کریں گے، بات چیت کریں گے، اور اس کے بجائے یہ سارے کے ساری سختی یہ رفیق کاٹے گا. وہ رفیق کون ہے؟ لہذا روزہ انسان کے لیے حقیقتاً ایک ڈھال بن جائے گا، واقعاً ایک ڈھال بنے گا، اور ایک انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، ایک مانوس شکل میں اس کے لیے سامنے حاضر ہو جائے گا. لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ اپنی روحوں کو زرخیز اور آباد کریں، رنگین کریں. روحوں کی آباد کاری وہ اس دنیا کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے، کیونکہ اس دنیا کی آباد کاری کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت اور مصیبت ہر دو قرار دے دی ہے. وہ ہمارے ساتھ نعمت میں بھی آ کے لگنا ہے اور مصیبت سے بھی ہم نے دو چار ہونا ہے. بعض مصیبتیں ہیں صدقہ، دعا، ایمان اور اس طرح کے اعمال کی وجہ سے دور ہو جائیں گی، اور بعض مصیبتیں وہ حتماً ہمیں لگیں گی، جو مرضی تدبیر کر لیں اس کا ہم نے شکار ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ خدا نے نعمت اور مصیبت سے زمین پر آزمانا ہے. یہ ہمارے پاس ماہ مبارک شعبان کے حوالے سے چند نکات تھے کہ روزے کا اہتمام کرنا آسان ہے، بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ عبادت ہے کہ جو ہر قوم اور ہر ملت اور ہر نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے. وہ یہی دو چیزیں نماز اور روزہ ہے، اور ان دو سے بہتر ہمارے پاس طریقہ کار عبادات کی دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں دو چیزوں کو روح کی عنوان سے ہم آباد کریں. اول ہے کہ حرام سے بچ جائے. حرام سے بچنا تمام کے تمام اذکار اور نوافل اور ان سے بالا تر ہے. گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. نمبر دو، کوشش نظر آنی چاہیے، بے شک نتیجہ ملے نہ ملے، مثلا کوشش کرے روزہ رکھ لیں، پورا کر پایا نہیں کر پایا مسئلہ نہیں، کوشش کرے کہ درود پڑھے، کوشش کرے کہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھے، کوشش کرے کہ استغفار کثرت سے کرے. خصوصاً 70 مرتبہ اعمال میں سے ہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. چھوٹا سا ذکر یا کلمات ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، کہ میں اللہ سے طلب استغفار کرتا ہوں اور توبہ کو اللہ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں. 70 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھنے کے بارے میں حکم آیا. لہذا کوشش دکھائی دینی چاہیے. اب ہم کر پائیں یا نہیں کر پائیں یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، کیونکہ خداوند متعال کو جو اصل مطلوب ہے وہ کوشش ہے. اصل مطلوب کوشش ہے، اصل مطلوب اس عمل کا حتماً انجام پا جانا نہیں ہے. مثلا اصل کوشش یہ کہ ہم یہاں پہ قرآن کریم و امام حسین علیہ السلام کے ذکر مبارک کی محفل کو منعقد کریں. اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا. اسی طریقے سے تمام کے تمام اعمال اسی طرح سے ہیں. نماز شب کی کوشش کریں، نہیں پڑھ پائے کہ غم اندر اٹھائیں. یہ جو غم اٹھانا ہے یہ ایک نورانیت ہے، یہ نور ایمان بن جاتا ہے. ایسے اس طرف انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک شعبان کا ہم اہتمام کرنے کی طرف آئیں. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس بیانات اور گفتگو بہت
طولانی موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے منسوب صرف ایک روایت سے ہم تیمناً و تبرکاً تمسک کرتے ہیں، تاکہ امام علیہ السلام کے وجود بابرکت و ذکر بابرکت سے ہم اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ اور روایت مشہور ہے، یہ ہمارے ہاں معتبر کتب میں وارد ہوئی ہے، لیکن عمیق ہے، کیونکہ اسی سے ہم اپنے انشاءاللہ تعالی موضوع میں داخل ہوں گے۔ روایت کے کلمات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ عبید کہتے ہیں حقیر غلام کو، پست غلام کو۔ عبد عبید سے ایک بالاتر ہم مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ عبید الدنیا دنیا کے کم ترین غلاموں میں سے ہیں، یعنی لوگ کس کے غلام ہیں؟ آقا لوگوں کا کون ہے؟ دنیا۔ یہ سبق ہمیں پڑھ لینا چاہیے، خصوصاً اس بات کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب مختلف معاملات کرتے ہیں تو اول اسی دائرے میں ہم دیکھیں، الناس عبید الدنیا۔ اگر عامت الناس کے دائرے میں کوئی آ رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، کیونکہ فقط و فقط نصاب کی کتابیں پڑھ لینے سے اندرونی حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ نصاب کی کتابیں وہ انسان کے لیے اگرچہ ایک مرحلہ علمی طے کرتی ہیں، لیکن اس کے اندرونی جہان کو تبدیل نہیں کرتی، اس کے باطن کو تبدیل نہیں کرتی، تزکیہ نفس کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے حقیقی علم ہے ہی وہ جس سے نفع اٹھا لیا جائے۔ حتیٰ کہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے عالم کی جو علامت بیان کی ہے، وہ علامات سے ہر چیز پہچانی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے اگر ایک جینون چیز یعنی خالص چیز پہچاننی ہو تو آپ اس کی علامات سے اسے پہچانیں گے۔ اسی طرح سے عالم کو اگر پہچاننا ہے تو شدت سے وارد ہوا ہے کہ اس کے وضقت اور ظاہری صورت اور شکل اور ظاہری اس کے وضقت سے مت پہچانا جائے۔ عالم کو پہچاننے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں علامات ذکر ہیں۔ یہ علامات کسی نہ کسی طور پہ قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہیں، البتہ مختلف سیاق کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک علامت ہے تواضع۔ متکبر کبھی عالم نہیں ہوتا، جتنے اس کے پاس ڈگریاں ہو جائیں، جتنے اس کے پاس القابات ہو جائے، جتنے اس کے پاس مجمع اکٹھا ہو جائے، جتنی شہرت ہو جائے، متواضع ہونا چاہیے، متکبر عالم نہیں ہوتا۔ متکبر یعنی اپنے مد مقابل حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھے۔ مثلا میرے پاس زیادہ علم ہے، اسے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ وہ تکبر دکھائی، اگرچہ حقیقت ایسی ہی ہو کہ اگلا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں علم نہیں رکھتا، لیکن تکبر خود ایک گناہ ہے، تکبر خود ایک پستی ہے۔ یہ جو پستی کا شکار ہو رہا ہے ایک نعمت کو لے کے، تو یہ بھی تو اپنے آپ کو اس سے زیادہ نیچے گرا رہا ہے۔ لہذا متکبر کسی بھی صورت میں عالم نہیں کہلاتا، متواضع ہونا چاہیے۔ حب الدنیا نہ ہو، یعنی اگر ٹکراؤ ہو جائے کہ رونق دنیا حاصل کرے یا زحمت دین اٹھائے، تو وہ عالم رونق دنیا کو ترک کر دیتا ہو۔ جو ترک نہیں کرتا اور جم کا قائل ہے، روایات جم کی قائل نہیں ہے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام وہ جم کی قائل نہیں ہے کہ دین اور دنیا آپ کے پاس جم کی صورت میں آ رہی ہے، حتماً و حتماً ترجیح کی صورت ہونی چاہیے۔ یا دنیا کو ایک بندہ ترجیح دے رہا ہے، یہ ہے عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ یا وہ دین کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو ترجیح دے رہا ہے۔ ترجیح سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر مختلف طرح کے طور طریقے جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی شناخت کے یا ایک دیندار کی شناخت کے، وہ معاشرتی طور طریقے ہیں، اس سے کا حساب کتاب بالکل نہیں ہے ہمارے معاشرے۔ مثلا اگر آپ ہر مکتب میں بعض ایسی علامتیں معاشرے میں رائج ہیں جس سے اس نے اپنے آپ کو بخشوایا ہے، آپ ہندوؤں کو اٹھائیں، یہودیوں کو اٹھا لیں، عیسائیوں کو لے لیں، شیعہ لیں، سنی لیں، کسی کو بھی لے آئیں، ہر ایک نے اپنا ایک ضابطہ عمل اٹھایا ہوا ہے جس سے وہ بخشا جائے گا، اور اسی کی وہ ہر جگہ ترویج کرتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کامل اتارا ہے، ناقص نہیں، ایک جز کی صورت میں دین نہیں اتارا۔
اس کامل دین کو لیں گے تو تب انسان دیندار کہلائے گا۔ قرآن کی آیات اس حوالے سے واضح اور روایات اہل بیت علیہ السلام کثیر ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیا کو لے لیتے ہو اور آخرت کو قربان کر دیتے ہو، یعنی دنیاوی حیات جو ہے اسے ترجیح دے دیتے ہو، لیکن آخرت کیا ہے؟ خیر و ابقا، بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دو صفات بیان کی، ایک تو ہر چیز اس کی نفیس اعلیٰ بہترین ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ باقی رہنے والی ہے، یہ تو فانی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو ہر چیز آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پاس بھی رہے تو اس کی وہ چاشنی، وہ لذت، وہ رونق، وہ زینت وہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لہذا دونوں قابل جم نہیں ہیں۔ ہاں اپنی تدبیر کے اعتبار سے دنیا لی جائے آخرت کی آباد کرنے کے لیے، ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس کر دیں تو دنیا دار کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس احادیث کا ایک نچوڑ سامنے آ سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جو طالب دنیا ہے، اب دنیا ملنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہیں ملے گی۔ یہ ایک اور توہم اور شبہ ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، دین کو ترجیح دینی چاہیے، اب ہمیں دنیا کی کوئی لذت ہی نہیں حاصل کرنی، دنیا اس کے پاس ہونی چاہیے، فقیر، غریب اور ایک مسکین شکل والا نظر آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن متعال نے جس کو نعمت سے آزمانا ہے اس کے اوپر آثار نعمت دکھائی دیں گے، وہ ملیں گے ہی ملیں گے، وہ آخرت کو ترجیح دے یا دنیا کو ترجیح دے۔ یعنی ایک کام رازق کا ہے اور ایک کام عبد کا ہے۔ رازق جو ہے اس کا کام تو جاری ہے، رزق دے رہا ہے، اور حکمت کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ جس کو وسیع رزق اللہ تعالیٰ دے گا وسعت تو نظر آئے گی سب لوگوں کو، اس میں اس بندے کا کمال نہیں ہے، وہ رازق کا کمال ہے، اس نے اس کو وسیع رزق دے دیا۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے تنگی سے آزمانا ہے، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ جسے کہتے ہیں قسمت ہی پھوٹی ہے، یا اس کے شاید نظر لگی ہوئی ہے، سارے کمالات ہیں لیکن پھر بھی غریب فقیر ہی ہے، یہ رازق کی حکمت ہے کہ اس کو وہ فقر سے آزمائے۔ لہذا ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس وسعت نعمت نہیں نظر آئے گی یا اس کے لیے تنگی نظر نہیں آئے گی، نہیں، یہ خدا کی طرف سے عنایات ہیں۔ ممکن ہے مثل جناب سلیمان علیہ السلام مملکت اسے وسیع جہان کی مل جائے، اور ممکن ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح امراض سے ایک طویل مدت آزمایا جائے، مختلف آزمائشیں انسان کے لیے۔ اس میدان میں جو یہ قابل جم کی بات ہے تاکہ ایک علامت علماء ہمارے لیے حل ہو، حب الدنیا، اصل نفی دنیا کی نہیں، حب الدنیا کی نفی ہے۔ دنیا تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن حب الدنیا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ انسان کے اپنے خبز نفس کی طرف سے ہے، سوء نفس کی طرف سے ہے انسان کے۔ ایسا یہاں پہ دنیا انسان کے مثلا اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد دنیا شمار ہوتی ہے، زوجہ دنیا شمار ہوتی ہے، دین شمار نہیں ہوتا۔ اس کے ذریعے سے ہم نے دین حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے آخرت بنانی ہے۔ گھرانہ انسان کا، رشتہ داریاں، مال، اولاد، یہ ساری کی ساری دنیا شمار ہوتی ہیں۔ آیات روایات واضح ہیں اور ہم خود اپنی زندگی میں بھی یہ بات جانتے ہیں۔ یہاں پر قابل دقت چیز یہ ہے کہ یہ دنیا تو انسان کو مل گئی، حب اس کے ذریعے سے غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ غافل انسان ہوتا ہے تو وہ حب کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھینچتی ہے، کیونکہ ہر زینت انسان کو کھینچتی ہے، ہر تعلق اور وابستگی انسان کو کھینچتا ہے۔ یہاں پہ روایات آ کے بیان کرتی ہیں، دیکھو تمہارے نفس کے اندر یہ جم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو جم کی بات ہے وہ نفس کے اندر روح کی بات ہے۔ بیرونی طور پہ تو قابل جم ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ چیزیں، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، بڑی بہترین لذیذ طریقے سے افطاری بھی کی، ٹھیک ہے، قابل جم ہے، روح کے اندر قابل جم نہیں ہے۔ حتماً و حتماً آخرت کو ترجیح دینا لازم ہے، ورنہ مومن نہیں ہے، ورنہ حب دنیا کا شکار ہوگا۔ اسی طرح روایات الکافی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امام معصوم علیہ السلام سے کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے ایک عمل صادر ہو، مفہوم روایت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس عمل سے یا دنیا کو ضرر پہنچے گا یا آخرت کو،
یعنی ایک عمل انجام دیں اور ہم یہ کہیں کہ نہ دنیا کا ضرر ہو اور نہ آخرت کا ضرر ہو، دونوں کا نفع اٹھا لیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنے عمل سے حتماً مثلا آپ صدقہ دیتے ہیں، بالآخر دنیا کو ضرر دیا، آپ روزہ رکھتے ہیں، بالآخر اس مادی جسم کو تکلیف دی، نماز شب پڑھتے ہیں، بالآخر آپ نے نیند کی لذت کو ضرر دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے نان نفقہ کے لیے خاندان، اپنے فیملی کے لیے اپنے کسب حلال کر کے محتاجی سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہیں، بالآخر آپ نے زحمت کی اور ضرر دیا۔ اس لیے ضرر دنیا کو پہنچائیں گے تو آخرت آباد ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا حساب کتاب بھی یہ نہیں ہے۔ ایک صحیح سند روایت ہماری شیخ صدوق میں وارد ہوئی ہے، روز قیامت دو مومن لائے جائیں گے، دونوں کے لیے جنت لکھ دی گئی، دونوں جنتی، ایک مومن غنی ہے اور ایک مومن فقیر ہے، دونوں کے دونوں جنتی ہیں، دونوں کے دونوں مومن ہیں۔ اب ادھر آگے بڑھنے لگیں گے پھر روک دیا جائے گا، نہیں دوبارہ حساب کتاب دو۔ پہلے حساب کتاب میں تو جنتی ہو گئے، سارا کلیئر، واجبات بھی کلیئر ہیں، محرمات سے بچے ہوئے ہیں، بڑی محتاج زندگی بسر کی، لیکن ایک نے امیرانہ زندگی بسر کی اور ایک نے فقیرانہ زندگی بسر کی۔ ادھر فقیرانہ سے مراد مجبوری والا فقیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے غنی ہو لیکن فقیروں کی طرح رہا ہو، فقیروں سے مراد وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی لذتوں کو بھرپور نہیں حاصل کیا اس نے، مثلا روزے رکھے جب مستحب روزے، واجب تو ساری رکھتے ہیں، نماز شب پڑھی جب سارے سو رہے ہوتے ہیں یا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پاس پیسے کم تھے پھر بھی صدقہ دیا، آل اولاد کو چھوڑ کے خدا کی راہ میں بھی اس نے وقت گزارا، مثلا زیارات پہ چلا گیا، حج اور عمرہ کے وظائف انجام دیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علماء کی محفل میں جا کے بیٹھا، آل اولاد سے دور ہوا، یہ فقیرانہ ایک زندگی۔ اس لیے فقیرانہ زندگی سے ادھر مراد پھٹے پرانے مسکین اور یہ بھوکا انسان نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر غنا کو حاصل نہیں کیا، غنا کی بجائے اس نے محرومی کو، اپنے نفس کے جسم اور مادی اعتبار سے محرومی کو اپنے لیے باقی رکھا کسی طور پہ۔ ہاں اس کے اوپر خدا کا زیادہ لطف ہے کہ جسے اس دنیا میں اللہ نے فقیر بھی حالات کے تحت بنایا ہے، جسے کہتے ہیں اجباری فقیر، وہ لطف ہے الہی اس کے اوپر۔ اگر اس نے اپنے نفس کے اندر حرص کو مار دیا، کیونکہ امیر اور فقیر ظاہراً ہمیں نعمات کے استفادے کے اعتبار سے الگ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن مرض حرص میں دونوں برابر ہیں۔ خلاصہ کلام دونوں ایک جگہ پر ہوں گے، دوبارہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ روایت فلانی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فقیر جو ہے کہ مجھے دیا کیا تھا کہ جو تم نے مجھ سے لینا ہے، پہلے بھی اس نے یہ جواب دیا تھا، انہوں نے کہا چلو آگے چلے جاؤ، تھا ہی نہیں اس بیچارے کے پاس کچھ۔ اس جگہ پر بھی اس میں یہی کہا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ہمارے پاس آیا کہ حالات کے اعتبار سے اس نے یا تو اس قدر خرچ کیا کہ کچھ نہ رہا، یا یہاں پر دوسرا فقیر ہمارے سامنے آئے گا حالات کے اعتبار سے فقر تھا، لیکن یہ والی روایت میں حالات کے اعتبار سے فقیر ہمیں واضح دکھائی دے رہا، چونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس تھا ہی کیا کہ میں آگے چلا گیا، یعنی خرچ کرتا، تو اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ اب غنی جو ہے وہ ایک سوال پہ دوسرا سوال اور ایک کا جواب دیتے ہوئے روایت میں ہے کہ اس قدر اس کا پسینہ بہے گا کہ 40 اونٹ اس سے سیراب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک طولانی مدت گزرے گی، اور پھر وہ جب جائے گا جنت میں تو وہاں پہ فقیر کی حالت ہی بالکل تبدیل ہوگی اور وہ پہچان ہی نہیں پائے گا، لیکن فقیر اسے پہچاننے کا اور کہے گا کہ تم کیوں نہیں فوراً داخل ہوئے جنت میں، تو کہے گا طول الحساب، طول الحساب، حساب بڑا طولانی تھا، ہر چیز کا حساب دینا پڑ گیا۔ تو پھر پوچھے گا تم کون ہو؟ کہا میں وہی تو فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ لائن میں کھڑا تھا۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حب الدنیا کو کاٹنا وہ ضروری ہے۔ نمبر 2، فقر کی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، اگر بالفرض حالات کا فقر ہو تو اس کا امتیاز جدا ہے، اس لیے اس دنیا میں مریض ہے کیونکہ وہ اندر بڑا انسان کرب کا شکار ہوتا ہے، سارے صحت مند تندرست کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور میں اس جگہ پہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، مریض کا رتبہ بہت تیزی سے بلند ہوتا ہے۔ بعض اساتذہ گرامی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سال ہر سال
یعنی عرفا کی بات ہے، عرفا اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے سال ہر سال عبادت اور ریاضت کر کے مقامات کے اوپر پہنچنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن مرض کی صورت میں انسان جتنی تیزی سے صبر و شکر اگر کرے، مرض کے اندر جتنی تیزی سے وہ مقامات معنوی طے کر کے قرب الہی کو حاصل کرتا ہے، اتنی تیزی سے ایک صحت مند انسان وہ مسلسل عبادات میں لگا رہے وہ اس مقامات تک نہیں پہنچتا۔ ایسا یہ فقر اور مرض اس کا جبران بہت وسیع پیمانے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا۔ بہرحال حب الدنیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو ہم لفظ پڑھے الناس و حبید الدنیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، وہ عالم غیر عالم دونوں کو شامل ہے۔ نصاب آ کے تھوڑی اس کو تزکیہ کرا دیتا ہے، ہاں ضرور ہے کہ اس کا حساب کتاب سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک جاہل تھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میرے علم میں نہیں آیا، لیکن جب عالم تھا تو یہاں پہ تو پوچھا جائے گا جب تجھے ساری باتیں پتہ تھی تو پھر کیوں یہ کیا؟ حساب کتاب میں سختی ہے۔ لیکن ایک عالم کے اعتبار سے علامت روایات نے ذکر کی ہے کہ اس کے وجود میں حب الدنیا نہ ہو، یہ تزکیہ کرے گا تو حب الدنیا نہیں ہوگی۔ اس لیے مدارس میں رہنے میں یا تعلیمی ادارے میں رہنے میں یا تربیتی مراحل سے گزرنے سے انسان نہیں ان چیزوں کو اپنے وجود سے ختم کر پاتا۔ ضروری ہے کہ انسان خود اپنے وجود کے اندر تزکیہ نفس کرے۔ الناس و عبید الدنیا، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حقیقت لوگوں کی بتا دی۔ پوری دنیا میں جو رہ رہا ہے وہ دنیا کا غلام ہے۔ جہاں دنیا نظر آتی ہے وہ بالکل حشاش بشاش، ایکٹیو، فعال اور رونق اور مسکراہٹ کے ساتھ مسرت اور مسرور شکل میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن جس جگہ پر بھی دنیا ہاتھ سے جاتی ہے وہ ٹینشن میں، اضطراب میں، مشکل میں، گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دکھائی دے گا، نہیں وہاں پر آئے گا۔ لہذا بھی یہاں پہ بعض اوقات دین اور دنیا ایک جگہ پہ جم بھی ہو جاتی ہے۔ اگلا مورد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ اسی حوالے سے وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ تو صرف زبانوں کے اوپر ہے۔ دین باتیں کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، خوب مثلا وعظ و نصیحت کریں گے، خوب خطابت کریں گے، خوب جذباتی انداز میں الفاظ ادا کریں گے حمایت کے، بہترین طریقے سے قصیدے اور نوحے، مرثیے، نعتیں، حمد پڑھیں گے۔ وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ صرف اور صرف ان کے لقلقہ زبانی ہے۔ لائق لقلقہ زبانی کو کہتے ہیں، یہ فقط لقلقہ زبانی ہے۔ يَحُوطُونَهُ مَا ضَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، کہ جب تک روزمرہ کی زندگی کے ساتھ یہ سازگار ہے، جب تک روزمرہ زندگی کو نہیں نقصان پہنچاتا، دین کی پر اقرار اور دین کی پر عمل، جب تک روزمرہ زندگی اور اس کی معاش کو، اس کی نوکری، اس کی جاب، اس کے مسائل کو ضرر نہیں پہنچاتا، دیندار نظر آئیں گے یہ، کیونکہ حقیقت میں غلام دنیا ہے، تو دنیا کے غلام ہے تو آقا دنیا ہے، یہ غلام ہے، تو آقا تو یہ کہے گا اے غلام تو نے میرے پاس سے نہیں جانا، ہم میرے پاس رہتے ہوئے جس دین پر تو نے عمل کرنا ہے عمل کر لے۔ جیسے بعض بات ہم کہتے ہیں کہ ہاں تم نے جتنی نمازیں پڑھنی ہے گھر میں پڑھ لو، مسجد میں نہیں جانا، مسجد کی اجازت نہیں ہے، جو دین پہ تم ادھر عمل کر سکتے ہو تمہیں اجازت۔ یہ ہے کہ آقا اگر دنیا ہو اور انسان اس کا غلام ہو تو وہ آقا کو دیکھ کے دین کو اختیار کرے گا، دین کو دیکھ کے دنیا کو نہیں اختیار کرے گا، اپنے آقا کو دیکھے گا۔ لہذا دنیا اس کو جو درس دے گی اتنی مقدار کا وہ دین لے لے گا جہاں پہ جم نظر آتا ہے۔ یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوہ بھی ہے کہ وہ دیندار جہاں پہ دنیا انہیں جم نظر آتی ہے وہاں کثیر آپ کو دیندار نظر آنے لگ جائیں گے۔ یہ حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا ضَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، کہ وہ لقلقہ زبانی سے تو انجام دیتے ہیں، لہذا تب تک تو یہ دین کے اوپر قائم دائم رہیں گے جب روزمرہ زندگی میں انہیں کسی قسم کی ایسی زد نہ پہنچے جس سے دنیا جاتی ہو۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ
ایسے امور انسان اپنے زندگی میں اختیار کرنا چاہے گا، یا دین کی ایسی چیزیں انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں جس سے اس کی دنیا متاثر نہ ہو. جہاں دنیا متاثر ہوتی ہے فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، جب بلا سے وہ آزمائے جاتے ہیں قلت دیانون، تو پھر دیندار بہت قلیل پائے جاتے ہیں. بلا سے کیا مراد ہے؟ جب دین کی وجہ سے ایسی آفت آتی ہے ان پر کہ دنیا ان سے جاتی ہے. اب دنیا کس کو ہم قرار دیں گے؟ دنیا ہمارے لیے ہماری روح کے علاوہ جتنی یہ چیزیں وہ ہمارے لیے دنیا ہے. جسم سے ہمارا تعلق دنیاوی تعلق ہے، جسم کی اساس پر ہمارا نسبی تعلق اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے آل اولاد سے دنیاوی تعلق ہے. اس لیے آخرت میں یہ نسبی تعلق نہیں پہلے رہے گا. اس لیے قرآن نے واضح بیان کیا کہ یہ مورد ہوگا کہ باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہوگا اور شوہر زوجہ سے فرار کر رہا ہوگا. قرآن نے واضح بیان کیا. نسبی جو تعلق ہے وہ فقط اور فقط اس وقت ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا جب ایمانی تعلق ہمارا قائم رہے گا. تو سورۃ طور میں بھی آیت واضح طور پہ وارد ہوئی ہے. یعنی نسب دو طرح کے ہیں، اسی طرح سے رحم بھی دو طرح کے ہیں. جو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں وہ دو طرح کی صلہ رحمی ہے. یہ ہمارے آئندہ کے دروس میں یہ ویسے تفصیلی طور پہ یہ آئے گا بھی. ابھی ہم چونکہ زوج اور زوجہ کے ہی ایک ارتباط میں چل رہے ہیں، اولاد کی طرف جب آئیں گے تو اس میں اس کی وضاحت چند درسوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ دو طرح کے نسب ہیں. ایک نسب مادی و جسمانی ہے، ظاہری نسب ہے، جس سے سید بنتا ہے، جس سے قرشی بنتا ہے، ہاشمی ہے، عوان ہے، یا اس طرح سے دیگر اقوام و قبائل ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے فقط قرار دیا، فضیلت اسے نہیں قرار دیا. کسی بھی صورت میں اس کو فضیلت نہیں قرار دیا گیا، یعنی انسان کا کمال نہیں ہے. حتیٰ کہ سید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احترام ہے اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی ذات میں کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس کی نسبت قائم ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے، رسالت کے احترام کی وجہ سے اس کا احترام فقط کیا جا رہا ہے. اسے فضیلت نہیں دیگر چیزوں پر دی جائے گی. خلاصہ کلام کہ یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ نسبی ایک رشتہ ہے. یہ جیسے موت آتی ہے یہ نسبی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے موت آتی ہے. خاتون جو بیوی تھی وہ عدت وفات 4 مہینے 10 دن کاٹتی ہے، پھر دوسری شادی کر سکتی ہے کیونکہ تعلق ختم ہو گیا اس کا. اسی طریقے سے آل اولاد تھی، موت کے بعد میراث جو مال چھوڑ کے گئے میراث بنی، وہ مال ان میں تقسیم ہو گیا، ختم اس کے بعد سلسلہ. لیکن ایک سلسلہ باقی رہتا ہے. بس ایک یہ رحم ہے جو کہ والدین کی اساس کے اوپر قائم ہوا. ایک ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اساس کے اوپر رحم قائم ہوا کہ انا وعلی ابوایا هذه الامہ. معتبر احادیث میں سے آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ اس امت کے باپ ہیں. ان کی وجہ سے ایک نسب قائم ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کی آیت ہے، مومین آپس میں بھائی ہیں. یہ برادری اور یہ نسب قائم دائم ہمیشہ رہ جائے گا، اور روز قیامت یہ اجاگر و غالب ہے. اگر یہ ہے تو پھر مادی نسب بھی ملا دیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو مادی نسب بھی نہیں ملے گا. ایسا یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی در تشریح لازم ہے. دنیا یعنی میری روح کے علاوہ جو کچھ یہاں پہ پایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا دنیا ہے. میرا جسم دنیا ہے، جسم کی وجہ سے جو تعلقات ہیں والدین کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، یہ دنیا ہے. اسی طریقے سے میرا تعلق زوجہ کے ساتھ اور زوجہ کا مجھ سے تعلق دنیا ہے. آل اولاد دنیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اس لیے قرآن میں یہ وارد ہوا کہ یہ فتنہ یعنی آزمائش ہے، سخت آزمائش ہے. بعض آزمائشیں ہلکے درجے کی ہیں، بعض آزمائشیں متوسط درجے کی، اور بعض آزمائشیں جو انسان کے اندر اگر وہ خود کو نہ سنبھالے تو خلل ایمانی ایجاد کر دیں گے اس کے وجود میں. یہ مال اور اولاد ان آزمائشوں میں سے کہ وہ اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پکڑ کے سب کو دوزخ میں لے کے جائے گا. ایسے یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ الناس و عبید الدنیا، وہ کون سی دنیا؟ وہ صرف مال نہیں ہے، وہ اولاد بھی ہے، وہ اپنی خواہشات بھی ہیں،
وہ اپنا جسم بھی ہے، وہ اپنا گھر بار بھی ہے. لہذا اس کا اگر انسان اسی کو ترجیح دے دے دین کے کسی امر میں، تو یہاں پہ سمجھ لے کہ پھندا اس دن تو میں نے مضبوط باندھ لیا اپنی گردن میں. ضرر پہنچا دے ان کو، ضرر سے مراد یہ نہیں ہے کہ نقصان ہم نے دینا ہے تو آخرت آباد، مراد یہ ہے کہ ترجیح دے دی آخرت کو، چونکہ جب آخرت کو ترجیح دے گی تو ایک تو کچھ محروم رہے گا ہی رہے گا. لہٰذا یہ سارے ہمارے پاس جب امور جمع ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ بھی ہمیں بیان کیا گیا. آسان سا ضابطہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا سے کو ڈیل کرنا یا دنیا سے دوچار ہونا اور اس کو منظم اور مرتب کرنا وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. صرف دو چیزوں کا خیال رکھیں، واجبات ادا کریں اور محرمات سے بچ جائیں. نمبر 2، حقوق کو ادا کریں. حقوق رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کا بھی حق جس کا بس وہ دے دیں، پھر سائڈ پہ ہو جائیں. جو اس سے زیادہ بیٹھے گا وہ خود اس کا شکار ہو جائے گا. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے کہ خواتین کی محفل میں کثرت سے نہ بیٹھو، چاہے وہ محارم ہی کیوں نہ ہو، والدہ ہیں، زوجہ ہے، بہن بھائی ہیں، خالہ پھپھو نانا نانی یا دادی وغیرہ، یعنی یہ جو خواتین ہیں حق پورا کرو ان کا، کیونکہ ہر محرم کا ایک حق ہے. زوجہ ہے، والدہ ہے، بہن ہے، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، یا اسی طریقے سے نانی ہے، دادی ہے. ہر محارم کا ایک حق ہے، آپ اس کا حق ادا کرو، اس کے بعد اس محفل سے نکل جاؤ. لیکن وہاں پہ بیٹھا رہے، گپ شپ لگاتا رہے، اب 4 سے 8 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد پھرنے پھرانے لگ جائے. حتیٰ بعض تو زندگی اپنی ایسی اختیار کر لیتے ہیں. وہ جو زندگی اختیار کر لیتے ہیں وہ اپنی روح کے اندر کتنی شدت سے وابستہ کر رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں ایک مثال سے اس مطلب کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ جملہ پہلے ذرا توجہ کیجیے گا. ہر انسان جب بھی استفادہ دنیا سے کرتا ہے تو دنیا روح میں پیوست ہوتی ہے. یہ چار ناچار دنیا میں عمل انجام پا رہا ہے. ہمارے پاس روایات اس حوالے سے بھی کثیر ہیں کہ اس کی طرف ابھی ہمارے پاس جانے کی مہلت نہیں ہے. انسان جب بھی دنیا سے استفادہ کرتا ہے، چاہے نیند ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے آل اولاد ہو، چاہے زوجہ ہو، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، جب بھی دنیا سے استفادہ، حتیٰ باہر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، موسم سے تھوڑا لطف اندوز ہوا، اچھے منظر کو دیکھ کے دل خوش ہوا، جب بھی دنیا سے ارتباط کرتا ہے اور استفادہ کرتا ہے تو وہ روح میں اس کے جذب ہوتی ہے، روح میں گڑ جاتی ہے. جیسے آپ ایک میخ یا ایک کیل ہے، اس پہ ہتھوڑا مارتے ہیں تو وہ جاتی ہے دیوار کے اندر. جتنی دفعہ استفادہ کیا وہ ہماری روح میں جائے گی. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں اس لیے کثرت سے استغفار کرو تاکہ وہ آہستہ آہستہ نکلے بائے. اس سے تعلق کم کرو گے تو یعنی اندر نہ گھسنے دو زیادہ، کم استفادہ کرو گے تو کم جائے گی. اور اگر استفادہ آخرت کے لیے کرو تو بالکل ہی نہیں جائے گی. یعنی کام اس لیے کیا کہ تاکہ میں کھا اس لیے رہوں تاکہ نماز پڑھوں، وہ اندر جائے گی نہیں. مجھے فکر ہی نہیں ہے کون سی غذا آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی، لذت بخش ہے غیر لذت بخش ہے، بس کھاؤ اور اپنا کام کریں ہم، تو یہ اندر نہیں جائے گی. لہذا اب آئے اس مثال کے اوپر کہ دنیا میں ویسے کہا جاتا ہے ماؤنٹ ایورسٹ سب سے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی ہے، جہاز اس کے اوپر سے نہیں گزرتا، سائڈ سے اس کے گزرتا ہے، اتنی بلند چوٹی ہے. لیکن زمین کے ظاہر پر یہ سب سے بلند چوٹی ہے. وائلہ سب سے بڑا پہاڑ جو ہے ابھی میرے علم میں نہیں، بحر الکاہل میں ہے، ایک ہوائی کے مقام پہ یا کسی ایک ملک کے سائٹ پر ہے. وہ زمین جو سمندر سے تھوڑا باہر ہے لیکن زمین کے نیچے گہرے طور پر ہے. مثلا اگر بالفرض ایک میں مثال دے رہا ہوں، صحیح اعداد میرے سامنے نہیں ہے لیکن بیان کرنے کے مطابق کہ ماؤنٹ ایورسٹ اگر 17,000 میٹر ہے سطح سمندر سے اوپر، تو یہ کوئی 22 سے 24,000 ہے اس کی کل لمبائی، یعنی یہ جو دوسرا پہاڑ ہے. لیکن اس کو کیوں سب سے بلند چوٹی نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ ظاہر سمندر سے تھوڑا سا اوپر ہے، باقی سارا کا سارا نیچے ہے. دنیا یہی ہے
کہ ہم جو دکھائی دے رہے ہیں استفادہ کرتے ہوئے دنیا سے، وہ اتنا صحیح ظاہر ہے ہمارے پاس، چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی روح میں کتنا گھسا چکے ہیں ہم، تو تعجب باور حد تک ہے۔ لہذا اس روح سے اس پہاڑ نے نکلنا ہے۔ موت اسی کا نام ہے۔ موت میں جو آسانی ہوتی ہے، وہ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گڑی بھی نہ ہو، فوراً ایک جھٹکے سے ہی باہر آ جائے۔ لیکن جس نے پورا پہاڑ اندر گھسایا ہوا ہے اپنی دنیا کا، بے شک وہ 4 چیزیں دنیا کی کیوں نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے اس سے باہر نکلے گا، کیونکہ اندر تک اس نے گھسا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، نہ دنیا کے غلام بنے، وہ گھسا ہوا اپنے آقا کے اندر، اسے باہر نکالنا ہے۔ یہ باہر نکالنا موت کہلاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، روایت میں وارد ہوا ہے کہ موتوا قبل ان تموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے خود مرو تم۔ خود مرنے سے کیا مراد ہے کہ کوئی زہر کھا لے؟ ایسی مراد، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ موت ہے کہ جس نے دنیا سے تمہارا تعلق توڑ دینا۔ اس لیے پھر دنیا سے تم استفادہ کر کے حیات نہیں جی سکتے۔ تعلق توڑنے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اگلے جہان میں جا کے اس دنیا پہ کوئی اثر برپائی نہیں کر سکتے۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی نہیں جی رہے، تو دنیا سے تعلق تمہارا ٹوٹ گیا۔ تو جب تعلق توڑنا ہی ہے تو تم آہستہ آہستہ اپنے قلب سے خود ہی تعلق توڑو۔ ہو کہ بیوی بچوں میں گویا کہ نہیں ہو، یعنی گویا کہ نہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ حقوق کی ادا نہ کرے۔ پھر یہ عرض کیا جائے چونکہ حقوق ادا نہ کرنا خود ایک جرم بن جاتا ہے، یعنی اس نے اپنے وجود کے اندر اتنی شدت کے ساتھ اسے گاڑا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی قربانی نہ دے سکے، اس کی جدائی نہ برداشت کر سکے، اس کے بغیر جی نہ سکے، کیونکہ ہم نے اگلے زمانے میں تو اسی کے بغیر جینا ہے، اسی آل اولاد کے بغیر جینا ہے، اسی زوجہ کے بغیر جینا ہے، اسی نعمات مادی کے بغیر ہم نے جینا ہے اگلے جہان میں۔ تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بات آتی ہے کہ دنیا سے کیا مراد ہے اور دنیا سے تعلق سے کیا مراد ہے۔ تعلق سے مراد یہی ہے کہ جتنا استفادہ کریں گے وہ ہمارے اندر فیض ہوگی، لیکن اگر ہم اس استفادے کو آخرت کے لیے قرار دیں گے، اس استفادے میں آخرت کو ترجیح ہم دیں گے، یعنی دونوں باتیں ٹکرا جائیں۔ بیوی بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر گھومنے پھرنے چاہیے، ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں درس کا اہتمام کر دیا جائے، یا میں درس کے لیے بھاگ دوڑ کروں، یا فلاں اعمال ہیں ان اعمال کو میں انجام دینا چاہتا ہوں۔ اب شدید ٹکراؤ ہوگا۔ اب وہ اعمال کو اختیار کر لے تو یہاں پر تھوڑی سی تو بدمزگی آئے گی، اس بدمزگی میں ان کا رویہ بھی تھوڑا سا بگڑے گا، کیونکہ اندرونی حالات سب کے برابر نہیں ہوتے۔ وہ اپنا ایک ذہن بھی بنائے ہوئے ہیں، اس ذہن کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے، شکوہ شکایت بھی کریں گے۔ یہ ادھر یہاں پہ برداشت کریں، برداشت کرے گا تو یہ ترجیح پا لے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کے اپنے طور پہ سہولت مہیا کر سکتا ہے، مثلا اگر شام کا وقت ہے وہ کسی اور دن اس کمی کو پورا کر دے، کیونکہ آج کے دن نہیں، انشاءاللہ کسی اور دن۔ وہ کہیں گے نہیں دل ہمارا آج چاہ رہا ہے، تو چند دنوں بعد ہمارا دل نہیں چاہے گا، تو کہیں گے ٹھیک ہے اس دل کی قربانی دے لیتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ اس جگہ پہ آپ اپنے دل کے حوالے سے یہ میں ناراضگی موڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے جب ترجیح آخرت کو دیں گے تو بالآخر دنیا سے سننی تو پڑے گی، دنیا سے کچھ تلخی اٹھانے پڑے گی، دنیا سے کچھ اذیت اٹھانے پڑے گی۔ اس اذیت کو برداشت کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ترجیح دیتا ہوں اور مجھے نہ بیوی بچوں سے کچھ مسئلہ پیش آتا ہے، نہ اپنے آس پاس کے دیگر افراد سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، یہ تو ترجیح نہ ہوئی، یہ تو جم ہو گیا، یہاں پہ تو کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ اگر ہم کہیں کہ میں دینی باتیں کرتا ہوں اگلا سنتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل ترتیب خلقت کے مطابق ہے، کیونکہ سارے تو ان چیزوں کو نہیں سنتے۔ کہاں پہ ترتیب خلقت اوپر نیچے ہو جاتی ہے؟ ہم باتیں کریں سارے سنیں بھی، ہم دینی خدمت انجام دیں سارے جمع بھی ہو جائیں، یہاں پہ گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ تو کسی نبی اور کسی امام کے لیے بھی مرتب نہیں ہوا، ہمارے لیے کیسے مرتب ہو گیا؟ ایسا ضروری ابتدا میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب سخت زحمت کوشش کرتے کرتے ایک دفعہ اس سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کے ہم سفر بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جب پلٹے تو قوم ان پر ایمان لے آئی اور آخری دم تک وہ ایمان کے اوپر رہی، یہاں تک کہ اس پوری امت کا
وقت اجل آ گیا دنیا سے فرصت ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے، ابتدا کی بات کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام، دنیا اور آخرت قابل جمع ہو ہی نہیں سکتی سوائے ایک صورت کی، کہ جب آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو استعمال کیا جائے۔ یہاں پر آخرت آقا قرار پائے گی، ہم اس کے غلام قرار پائیں گے، اور یہ غلام آخرت اپنے آقا کی مرضی اور خوشنودی کے مطابق جتنی دنیا کو اپنے ساتھ جمع کر سکا وہ کہے گا ٹھیک ہے، کیونکہ آقا اس کی پر راضی ہے، آخرت اس کی پر راضی ہے، آخرت کے ساتھ اس کی وابستگی باقی ہے۔ معاملہ برعکس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ الناس عبید الدنیا، انسان جو ہے وہ عبید الدنیا ہے، دنیا کا یہ غلام ہے، ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کی بات کو ترجیح دے دیتا ہے، ہمیشہ ہی اپنے عزیز رشتہ داروں کی باتوں کو ترجیح دے دیتا ہے، ہمیشہ اپنے آس پاس دوست احباب کی ترجیح دے دیتا ہے، ہمیشہ اپنے نفس کے مطابق، میرا دل یہ چاہ رہا ہے اس لیے میں آج یہ چیزیں کھاؤں گا، میرا دل چاہ رہا ہے اب میں یہ کام کروں گا، میرا دل چاہ رہا ہے یہ کروں گا۔ کہ پھر تو تم عبید الدنیا ہوئے، وہ دین کہاں گیا؟ لہٰذا یہاں پہ دین کی ہمارے پاس جو ترتیب ہے وہ بھی پھر اسی لیے غیر مرتب سامنے آتی ہے، اپنی مرضی سے ہم نے چیزوں کو اٹھا لیا اور بقیہ کو ترک کر دیا۔ تو اگر عبید الدنیا رہے قلت دیانون، پہلا جملہ اس امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا اور آخری جملہ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا وہ بہت ہمیں قابل غور طریقے سے جاننا چاہیے۔ الناس عبید الدنیا، اگر یہ جب تک رہے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، تو جیسے ہی بلائیں پڑیں گی، بلائیں پڑنے سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ دین جو اس کی دنیا سے اس کو دور کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے وہ وہاں پر دین کو ترک کر دے گا۔ ایسے دیندار بہت قلیل رہ جائیں گے کہ جو ترجیح دے دیں، کہیں گے نہیں دنیا کو ضرر پہنچنے دو، دنیا سے دوری اختیار ہونے دو، میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم دائم رہوں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا جاتے ہوئے ایک جگہ پر فرمان تھا کہ جب ان کے پاس پے در پہ لوگ جو ہیں وہ چھٹنے لگ گئے، کربلا پہنچنے کے بعد کوئی ان سے نہیں دور ہوا، سوائے ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلا گیا اور وعدہ کر کے گیا واپس آؤں گا، وَإِلَّا کوئی بھی کربلا کے میدان سے نہیں کیا۔ بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ کہ ایک دو کتابوں میں واقعہ وارد ایک فرد کا آیا ہے، بقیہ کا نہیں آیا، لیکن راستے میں لوگ چھٹتے چلے گئے، راستے میں جو استقبال ہوئے افراد آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے۔ بالکل اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کو نہیں سہ سکا معاشرہ، عدالت امیر المومنین علیہ السلام کو، کیونکہ فضائل کو تو ہر کوئی سہ لیتا ہے، قصیدوں کو ہر کوئی سہ لیتا ہے، عدالت امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں سہ سکتا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اپنے پیروں کے اوپر، یعنی جو ان کے تابع دار تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ ان کا جرم ثابت ہوا، حد جاری کی ان کے اوپر۔ اسی طرح جس کے اندر کمال نہیں تھا لیکن بڑی محبت امام علی علیہ السلام سے رکھتا تھا، اس کو منصب نہیں دیے امام علی علیہ السلام نے، بڑے بڑے منصب نہیں دیے اسے، پارٹی بازی کی اساس کے پر امام علی علیہ السلام نے منصب نہیں دیے۔ اس لیے علماء بار بار یہ تکرار کرتے ہیں اپنے دروس میں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے، شفاعت عدالت الہی سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، پارٹی بازی کی اساس پہ شفاعت نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی کوئی آیات و روایات ہمارے سامنے لے کے آ جائے، اہل بیت علیہ السلام کا واضح موقف اس باب میں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام جن سے مخاطب ہے ان کی ہستیوں کو دیکھیں روایات کے اندر، اگر کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کبائر سے بچ جاؤ، صغائر کا شفاعت ہو جائے گی، یا ہم قیامت میں شفاعت کر دیں گے، وہ دیکھیں کس راوی، کس سطح کے راوی ہے وہ، آیا وہ گناہوں کو انجام دینے والا راوی ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تو مکس روایات پہنچی نا، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہبر معظم پہنچے اور وہ اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کریں اور وہ جواب دے امام خمینی، اور پھر رہبر معظم کی بات ان کے گھرانے سے نکل کے ہم تک پہنچ جائے، تو اب ہر شخص رہبر معظم کی سطح کے اوپر دیندار ہے۔ لہذا ان سب باتوں کو ہمیں طریقے سے جمع کرنا پڑے گا کہ کون سا راوی کس سطح کا تھا اور وہ وہاں پر گیا۔ مثلا ایسے راوی بھی ہیں جو بہت بڑے جرائم انجام دیتے تھے، ہمارے پاس احادیث کثیر ہیں، ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے،
بڑے بڑے جرائم انجام دیتے تھے، آئے امام علیہ السلام کے پاس. بعض تو ایسے تھے کہ اس نے سوال کیا تو امام صادق علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، اور بعض ایسے تھے کہ اس نے اپنا سوال جرم بیان کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے پیشانی پہ اپنے ہاتھ کو مارا، جس کو یعنی کیا تم عمل انجام دے پائے. تو پھر اس کے بعد بتایا، علاج بتایا، لیکن ایسی امید نہیں باندھتی. یہ شفاعت ولی آپ کو آیات و روایات ادھر نہیں نظر آئیں گے، ادھر توبہ ولی آپ کو امام علیہ السلام کے کلمات نظر آئیں گے، استغفار والے کلمات نظر آئیں گے. جیسا اگر ہم مکس کر کے وہ بیان کر دیں، مثلا نالائق لڑکے کی مشکل کچھ اور ہے، اس کی نصیحتیں لائق لڑکے کو جو نصیحتیں اس سے جدا ہوگی. ممکن ہے لائق لڑکا تکبر کا شکار ہو رہا ہو، حسد اور کمپٹیشن کے میدان میں وہ مبتلا ہو گیا ہو. ادھر لائق لڑکے کو یہ نہیں کہا جائے کہ پڑھا کرو تم، کھیلا کم کرو، یہ والی نصیحت نہیں کریں گے. اور نالائق لڑکا وہ پڑھ ہی نہیں رہا، اس کی نصیحتیں جدا. اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے جو استفادہ ہے وہ اسے کہتے ہیں سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب لیا جائے. یعنی کس سے کلام ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے، کس طرح کے سوالات ہیں، تب ہمارے پاس ایک تصویر پھر یہ آتی ہے کہ پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر طبابت ہے، یہاں پر علاج ہے. شفاعت علاج ہے. کس نوعیت کا علاج ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے، اس کا آپریشن کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. اسے کہہ دیا جائے گا کہ آپ جہنم میں وقت کاٹ کے آئیں. جہنم واقعی آپریشن تھیٹر ہے، مومن کے لیے. البتہ مومن کے لیے جہنم آپریشن تھیٹر ہے، وہاں پر وہ سارا صحیح سالم ہو کے پھر جنت میں جائے گا. کیونکہ جنت میں کوئی سیاہ اپنے داغوں کے ساتھ نہیں جائے گا. جنت میں فقط اور فقط پاک اور پاکیزہ ایک جگہ اللہ نے قرار دیا. ادھر کوئی بھی کھوٹا، کوئی بھی مجرم، کوئی بھی گناہگار ہو ہی نہیں سکتا. ادھر وہ پہلے اپنا ازالہ کر کے آئے گا. لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مرض ہلکے درجے کا ہے اور اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. مثلا سوال جواب میں کچھ سختی کر دی جائے گی، کوئی اس کی نعمتوں میں کمی کر دی جائے گی تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. ادھر شفاعت اس کی کر دی جائے گی، کہیں گے کہ اسے جانے دیں، یہ فلاں فلاں مرحلوں سے جب گزرے گا تو گزرتے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس جگہ پہ اب آپ آئیں اور آخری ہمارا کلام کہ اپنے موضوع کی طرف نہیں آ سکے. امام حسین علیہ السلام کے کلام کی شرح ہی ہوتی رہ گئی. ہم یہ کہتے ہیں موت میں آسانی کا پیدا کرنا، یہ مطلب بہت مہم ہے، قابل توجہ ہے. واقعات بھی اس کے حوالے سے متعدد ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اس لیے سے مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ موت میں آسانی کیا ہے. کیونکہ عبید الدنیا اگر ہے قلت دیانو، جب تک معاشرہ عبید الدنیا رہے گا یہ غم اٹھاتے رہیں گے. دیندار، حقیقی دیندار کم ہے، سنیں گے چلے جائیں گے. وہی محفلیں اچھی لگیں گی جہاں انہیں دنیا میسر آتی ہے، بھاگیں گے اس جگہ سے جہاں سے دنیا انہیں میسر نہیں آتی. یعنی جہاں پہ انہیں تکلیف اٹھانے پڑتی ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، سر درد انہیں ہو جاتا ہے، مرض کی مشکلات اور صعوبتیں اٹھانے پڑتی ہیں، فرار کریں گے اس دین سے یا اس جگہ سے. عبید الدنیا ہے معاشرہ. اگر برعکس ہو جائے کہ عبید الدنیا کے بجائے عبید الآخرہ ہو جائے، آخرت کی خاطر سارے کام کرتے ہیں، آخرت کو مد نظر رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں مہدویت جنم لے لے گی. اسی کو کہتے ہیں مہدویت. کیونکہ ہمارا اصل ٹاپک بھی یہی ہے کہ ایک سالم اور صالح گھرانے کا مہدویت میں کیا تعلق ہے. ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر جس کا ہمارے پاس استفادہ ہوگا وہ یہ سالم گھرانے ہیں. کیونکہ سالم گھرانے سالم ایک انسان کو وجود دیتے ہیں. اس لیے ہماری کل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سالم گھرانوں کو جنم دیں. سالم گھرانے جب تک جنم پاتے رہیں گے، زمانہ ظہور اور نصرت امام زمانہ علیہ السلام قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی. اور اسی زاویے سے سارے گھرانے کے حقوق اور سارے گھرانے کے امور ہمیں دیکھنے چاہیے. الناس عبید الدنیا، جب تک عبید الدنیا رہے گا قلت دیانون کا غم اٹھانا پڑے گا. عبید الآخرہ ہو جائے تو پھر کثرت دیانون یعنی دیندار کثیر پیدا ہو جائے. گھرانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. گھرانے کی بنیاد اگر ہم نے دنیا کے اوپر رکھ دی
پھر تصور نہ کریں کہ وہاں سے دیندار پیدا ہو جائے گا، بے شک سارے کے سارا گھرانہ علماء اور مجتہدین کا ہو، تب بھی وہ دیندار نہیں ہے اندر سے۔ ویسے بھی شقاوت جو آتی ہے وہ شدت کے ساتھ دیندار گھرانوں میں ہی آتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ مکہ کو آباد کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف بعد میں لائے اور انہی کی نسل چلی۔ خالص توحیدی ایک جگہ تھی جہاں پر کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شیر خوار تھے تو وہاں پہ شدت گرمی کی وجہ سے صحرائی درندے بھی اس جگہ پہ نہیں رہتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، اس لیے خالص توحیدی معاشرہ وہاں قائم ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے گزرنے کے ساتھ بدترین زمانے جاہلیت اور مشرک و کفار کا معاشرہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جب ختم ہوا، فقط اور فقط مومنین تھے زمین پر، سارے کے سارے کافر ختم ہو گئے۔ لیکن یہی زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ ان کی وفات کے بعد بدترین شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارے گھرانے بھی اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں اگر نہ ان گھرانوں کو ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ عبید الدنیا کی جال سے نہ نکالا، عبید الدنیا کے جال سے نہ نکالا، نہ یہ تصور کریں کہ کوئی مومن پیدا ہوگا۔ ہاں وہ معاشرتی مومن پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے یا علی مدد کہنا، چند رسمیں انجام دینی، عزاداری کی، میلاد کی، کنڈوں کی، ختم دین، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ بقیہ سارا کا سارا دین وہ امام علیہ السلام بخشوا دیں گے، مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ قصیدوں میں، خطابت میں اور ہمیں ذہن نشین کرایا ہوا ہے جی یہ مسئلہ ہی نہیں آپ کو پیش آنا۔ عیسائیوں کو بھی ان کے مولانا حضرات نے اسی طریقے سے مطمئن کیا ہوا ہے، یہودیوں کو بھی اسی طرح سے مطمئن کیا ہوا ہے، ہندوؤں کو بھی اسی طرح سے مطمئن ہے، اہل سنت بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دو اور نماز پڑھتے رہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سب گناہ کرو ترتیب کے ساتھ، کوئی مشکل ہی تم میں پیش نہیں آئی۔ ایسا یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ تنہا کس کو کرتا ہے؟ امام معصوم کو تنہا کرتا ہے حقیقت میں۔ یہ والا دین امریکہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے بھی آپ دیکھیں وہ شام میں جولانی آیا ہے، خوشحال ترکی کی مدد سے، اس کے توسط سے اس ٹائم ہر جگہ پہ باجے بج رہے ہیں، ترکی کے شور مچ رہے ہیں، غربی دنیا میں اس کے جو بڑا اس نے قدم اٹھا کے زمین ہموار کیا ہے کہ اسرائیل اپنے پورے وجود میں کبھی شام کی سرزمین پر اس طرح داخل نہیں ہو سکا۔ ابھی راج ہے ان لوگوں کا، ہے کون؟ دیندار ہیں، دین کے قالب نہیں آئے۔ لہذا خلاصہ کلام کہ انسان بالآخر عبید الدنیا کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ استفادہ جب ایک نعمت سے کرتے تھے تو کثرت سے استغفار کرتے تھے، کثرت سے استغفار جو ہے وہ ہلکا کرتا ہے، ترجیح جو ہے وہ ہلکا، کیل کو دیوار میں ہلکا گڑنے دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں رہیں اور کیل ہماری روح کے اندر نہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیل تو ہلکی ہلکی جائے گی دنیا کی ہمارے اندر، لیکن ہم نے اسے ہلکا رکھنا ہے کہ پہلے جھٹکے میں جدا ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن سے جب جناب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، اول بڑی خوشنما شکل میں آتے ہیں، اس کا خوف ہی بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، روح کو اس طرح سے قبض ہوتی ہے کہ جیسا دیوار کے اوپر پڑا ہوا کپڑا ہے، سوکھا گیلا کپڑا ڈالا تھا تو سوکھ جاتا ہے، تار سے یا دیوار سے آپ اس کپڑے کو گھسیٹتے ہیں تو آرام سے اتر آتا ہے۔ اور کافر جو ہے ان کی ایسی خوفناک اور دہشت والی شکل میں آتے ہیں کہ اس کا دم بھی گھٹ جاتا ہے، اور اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں جناب اسرائیل علیہ السلام تو اس طریقے سے وہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے جیسے گیلے کپڑے کو آپ نے دیوار پہ یا تار پہ ڈالا اور اب آپ اسے کھینچ رہے ہیں، اس سختی کے ساتھ وہ کھنچتی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ دنیا سے استفادہ کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیتے رہے اور اعمال کا بندوبست کرتے رہے۔ بالفاظ دیگر جیسا آیت اللہ جوادی عامری حفظہ اللہ تعالی بعض خطابات میں فرماتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات سے بچو، یا یعنی حقوق ادا کرو، حقوق اللہ اور حق الناس ادا کرو، کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ہوگی، پہلے جھٹکے میں روح جدا ہو جائے گی۔ وہ موت میں آسانی سے کیا مراد ہے؟ اب بعض کے وہ پہاڑ اندر گھسے ہوتے ہیں، پہاڑ گھسے ہوتے ہیں، تو موت کا وقت جو ہے نا چونکہ اس میں جدائی کا ہے، یہ بڑا سخت وقت ہے، اسے روایات نے ہمیں بتایا۔
ہمیں خود نہیں اس کا احساس ہو سکتا، اور تخیلاتی احساس کر کر بھی ہمیں کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ موت کا وقت اس قدر سخت ہے، نہ زبان سے ادا ہو سکتا ہے، یعنی جتنی سختیاں ادا ہوئی ہیں وہ کم ہے، نہ ذہنوں میں سما سکتا ہے کہ جتنی سختیاں تم اپنے تصور میں آباد کرتے اسے سخت ہے۔ آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مشکلات میں خداوند متعال مبتلا کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دنیا اس سے کٹنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اہل اولاد سے بڑا گہرا ربط تھا، ایسے مسائل پیدا ہوئے، اہل اولاد سے نا امید ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے صحت کا بڑا عادی تھا، ایسی مشکلات پیدا ہوئے کہ صحت سے اس نے اپنا تعلق ہی توڑ دیا، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو ٹھیک، پھر بھی گزارا کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آس پاس کے دیگر امور سے اس کا بڑا گہرا تعلق تھا، وہ خدا نے اس کے لیے زندگی ایسی بنائی کہ وہ اس کے اندر گڑ ہی نہیں سکی، وہ آہستہ آہستہ اسی کے بغیر جو حالت تھی اس پہ اللہ پہ راضی رہا، شکر ادا کیا، بار الہ تیرا شکر، یہ بھی میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جب جانا ہی ہے اس نے تو وہ ملنے کا کیا فائدہ؟ جیسے بعض کہتے ہیں، یہ ملحدین سوال بھی اٹھاتے ہیں، اگر اسی طریقے سے سختی کے ساتھ ہمیں مرنا تھا تو بار الہ پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ بہرحال ان کی حماقتوں کا جواب کچھ اور ہے، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ سے راضی رہے، خدا کے سامنے شاکر رہے۔ مشکل سخت آتی ہے انسان سے، زندگی کی امیدیں اور زندگی کے ساتھ تعلق جتنا ضعیف ہوتا چلا جائے گا اور آخرت سے تعلق جڑتا چلا جائے گا، یہ موت کی انسان کے لیے آسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دو عمل انجام دیتا ہے۔ ایک وہ مومن ہے کہ جس نے اپنی زندگی گزاری اسی طرح سے کہ اس نے ہلکی سی کیل کی مانند اپنے اندر دنیا کو جانے دیا۔ پہلا جھٹکا تھا کہ وہ اٹھ کے باہر جا کے کیل گری اور دنیا اس سے جدا ہو گئی۔ لیکن بعض مومنین ہیں کہ، اور اکثریت ہمارے پاس ایسے ہی افراد ہیں، ہم لوگ اپنی جو زندگی بسر کرتے ہیں کئی لذات کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس لذت کو ترک ہونا پتہ ہی ہے لیکن نہیں دل مانتا کہ آج ترک کر دوں، کہتے نہیں کل ترک کروں گا، پھر پتہ ہے کل ترک ہوگا، بالآخر نزلہ زکام اور ایک پھندا گلے میں پڑ جائے گا، نہ اندر کچھ نگلا جائے گا اور نہ ہی کوئی لذت حاصل کی جائے گی، آئے گا وہ وقت، لیکن کہتے نہیں ٹھیک ہے تب ہم سہ لیں گے۔ اکثر ہم اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہم نے چند لذتیں پالی ہوئی، کسی نے نیند کی، کسی نے خوراک کی، کسی نے گھومنے پھرنے کی، کسی نے محفل کی، چند لذتیں ہماری 4-5 لذتیں، لیکن اندر تک اس کے پہاڑ گھسائے ہوئے ہم نے۔ تو یہاں پر اس کی موت کا وقت اگر شدید ہو جائے، شدید اس کی موت کا وقت ہو جائے، یہ اس کی پر رحمت ہے، اسے عذاب نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص مرتے ہوئے شدید کربناک اذیتناک طریقے سے مرتا ہے، یہ اس کی پر اللہ کی رحمت ہے، وہ موت اس کی آرام سے پھر چلی جائے گی اور اگلا جہان اس کے لیے خوشحال ہے۔ ایسا یہ ہمارے پاس دو مطلب اس عنوان سے ہے کہ عبید الدنیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بحق محمد وآل محمد دنیا کی اس بندگی سے اور دنیا کی اس عقائیت کے جال سے باہر نکالے، آخرت کو ترجیح دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ شعبان کا بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ذات والا اور ان کی مقدس ہستی کی برکت سے بہترین طریقے سے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انجام دینے کی خداوند متعال توفیق عنایت فرمائے۔